تل ابیب۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے غزہ پٹی میں حماس کے سینکڑوں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اتوار کی صبح اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے بتایا کہ اس کے لڑاکا طیاروں نے گزشتہ روز 450 سے زائد اہداف پر بمباری کی۔ ان اہداف میں کمانڈ سینٹرز، آبزرویشن پوسٹس اور ٹینک شکن میزائل کے لانچنگ پیڈز شامل ہیں۔ مزید بتایا گیا ہے کہ اس کارروائی کے دوران ایک مارٹر گولہ لگنے سے ایک اسرائیلی افسر شدید زخمی ہوا۔ شمالی غزہ میں عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں بھی ایک اور اسرائیلی فوجی کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے اسرائیل کے اندر دہشت گردانہ حملوں میں 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیل کی جوابی کارروائیوں میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7326 فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ نیو یارک۔ امریکی شہر نیو یارک کے علاقے بروکلن کی سڑکوں پر ہزارہا مظاہرین نے غزہ پر اسرائیل کی بمباری کے خلاف احتجاج کیا اور لاکھوں کی تعداد میں مسلم آبادی پر مشتمل شہر نیو یارک گزشتہ 3 ہفتوں سے فلسطینیوں اور اسرائیل کی حمایت میں مظاہروں اور ریلیوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ امریکہ میں آباد بائیں بازو کے امریکی یہودی شہری بھی غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ پر سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ جمعے کو مینہٹن کے گرینڈ سینٹرل اسٹیشن کے مرکزی ہال پر مظاہرین نے قبضہ کر لیا تھا، جن میں زیادہ تر یہودی مظاہرین شامل تھے۔ غزہ پر اسرائیل کی بمباری کے خلاف احتجاج کرنے والے ان مظاہرین کو منتشر کرنے کی کارروائی کے دوران پولیس نے سینکڑوں افراد کو گرفتار بھی کر لیا۔ تل ابیب۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ایلن مسک کے اسٹار لنک سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم کے غزہ میں استعمال کو روکے گا۔ اسرائیل کے وزیر برائے مواصلاتی امور شلومو کارہی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس اسٹار لنک کو دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کرے گی۔ قبل ازیں ارب پتی ایلن مسک نے غزہ میں اپنے سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم کے استعمال کی پیشکش کی تھی۔ مسک نے کہا تھا کہ ان کا یہ سسٹم غزہ میں مواصلات کی بحالی میں مددگار ثابت ہوگا۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے غزہ میں تمام مواصلاتی نظام کو مفلوج کر دیا ہے۔ ویلیٹا۔ یوکرین کے ایما پر روس یوکرین جنگ کے سلسلے میں امن مذاکرات کا تیسرا دور مالٹا میں شروع ہوا، جس میں 50 سے زائد ممالک کے نمائندے شریک ہیں۔ ہفتے کو شروع ہونے والے اس 2 روزہ اجلاس کے دوران یوکرین کے صدر زیلنسکی نے جنگ کے خاتمے کے اپنے منصوبے کے لیے حمایت حاصل کرنے کی امید کا اظہار کیا۔ اس اجلاس میں شرکاء کی تعداد کو کیف اس بات کی علامت کے طور پر دیکھ رہا ہے کہ امریکی کانگریس کی جانب سے یوکرین کے لیے نئی فوجی امداد روکنے کے باوجود یوکرین کے لیے عالمی حمایت برقرار ہے۔ روس نے اس اجتماع کو ایک صریح روس مخالف اجتماع قرار دیتے ہوئے اس میں شرکت سے انکار کیا۔ اس سال کے شروع میں جدہ اور کوپن ہیگن میں اسی نوعیت کے 2 دیگر امن سربراہی اجلاس منعقد ہوئے تھے۔ کنشاسا۔ دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ کے حمایت یافتہ باغیوں نے مشرقی ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو میں یوگینڈا کے 2 فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ حکام نے ہفتے کے روز بتایا کہ حملے میں 2 شہری اور ایک مشتبہ حملہ آور بھی مارا گیا۔ شمالی صوبے کیویو کے ایک سرکاری اہلکار کے مطابق جمعے کی رات IS سے منسلک الائیڈ ڈیموکریٹک فورسز نے 2 ٹرک ڈرائیورز کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یوگینڈا اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو نے 2021 میں الائیڈ ڈیموکریٹک فورسز کے خلاف مشترکہ کارروائی شروع کی تھی۔ اس شدت پسند تنظیم نے 1990 کی دہائی میں اس خطے میں قدم جمائے تھے۔ نئی دہلی۔ بھارت کی جنوبی ریاست کیرالا کے ایک کنونشن سینٹر میں ایک دعائیہ تقریب کے دوران متعدد دھماکوں میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور متعدد دیگر شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ کیرالا کے ایک وزیر نے بتایا کہ کیرالا کے بندرگاہی شہر کوچی کے قریب کالا میسیری میں ہونے والے دھماکے کی وجہ معلوم نہیں۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے اتوار کی صبح ایک دعائیہ اجلاس کے دوران کالا میسیری کے کنونشن سینٹر میں کم از کم 3 دھماکوں کی اطلاع دی۔ صہیونی حکومت امریکی حمایت اور پشت پناہی سے غزہ کے نہتے و مظلوم عوام کے خلاف اپنے وحشیانہ جرائم اور بمباریوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، تاہم تحریک مزاحمت نے بھی اپنے راکٹ اور میزائل حملوں سے ان کے مظالم کے دندان شکن جواب دی ہیں۔ اتوار کی صبح بھی صہیونی حکومت کے بمبار طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا اور غزہ کے عوام کا قتل عام کرنے کے لیے فاسفورس بموں کا استعمال کیا۔ کچھ ہی گھنٹوں قبل صہیونی حکومت کے جنگجوؤں نے غزہ کے وسط میں واقع النصیرات کی مسجد بلال بن رباح پر بمباری کی، جس میں کم سے کم 12 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی توپ بردار کشتیاں غزہ کے شمال مغربی علاقوں پر بھی گولہ باری کر رہی ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے جنگ کے آغاز سے اب تک صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 8000 سے زیادہ ہونے کی اطلاع دی ہے۔
غزہ کے مضافاتی علاقوں میں فلسطینی مزاحمت کاروں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جنگ جاری ہے۔ صہیونی فوجی جبالیہ، بیت الحنون اور بیت اللحیہ کے مشرقی علاقوں پر حملے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم انہیں فلسطینیوں کی جانب سے شدید جوابی کارروائیوں کا سامنا ہے اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی پریس کانفرنس کے وقت ہی فلسطینی مجاہدین نے تل ابیب کے بعض علاقوں پر شدید میزائلی حملے کیے ہیں۔ الاقصام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ یہ میزائل تل ابیب کے جنوب میں واقع علاقوں ریشون، لیتیسیون اور بافنیا پر داغے گئے ہیں۔ یہ حملے ایسی صورتحال میں انجام پائے ہیں کہ گزشتہ گھنٹوں کے دوران غزہ میں فلسطینی جیالوں نے بارہا تل ابیب اور مقبوضہ فلسطین کے مرکزی علاقوں کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اس درمیان فلسطین کی تحریک حماس کی فوجی ونگ شہید عز الدین قسام کے ترجمان نے کہا کہ صہیونی حکومت کی فوجی اور انٹیلیجنس برتری کا دور اب ختم ہو چکا ہے اور اب اس کی ناکامی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ الاقصام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے صہیونی حکمرانوں اور فوجیوں کے غزہ میں داخل ہونے کی بارہا دھمکیوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنے اس دشمن کو، جو آئے دن اپنی دھمکیوں کو دہراتا رہتا ہے، یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم غزہ میں اس کے داخل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دشمن اس سے بڑی شکست کا مزہ چکھے گا کہ جس کی اس کو توقع یا خوف ہے۔ لبنان اور مقبوضہ فلسطین کی سرحد پر لبنان کی تحریک مزاحمت اور غاصب صہیونی حکومت کی جارحیہ فوج کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ لبنان اور مقبوضہ فلسطین کی سرحد پر لبنان کی تحریک مزاحمت اور غاصب صہیونی حکومت کی جارحیہ فوج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جنوبی لبنان میں شبا کے علاقے میں کئی دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے جنوبی لبنان میں ہولا کے اطراف میں واقع العباد اور مرغبا میں صہیونی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملے صہیونی فوج کی گولہ باری کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ لندن اور برطانیہ کے کئی شہروں میں لاکھوں افراد نے مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت میں احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ اسی طرح کے مظاہرے جرمنی اور امریکہ میں بھی کیے گئے ہیں۔ لندن اور برطانیہ کے دیگر شہروں میں ہوئے احتجاجی مظاہروں کے شرکا نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور اس علاقے میں انسان دوستانہ امداد کی فوری ترسیل اور فلسطین کی مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ لندن میں مختلف اقوام و مذاہب سے تعلق رکھنے والے مظاہرین نے برطانوی پارلیمنٹ کے قریب ایک شاہراہ پر اجتماع کر کے مارچ کیا۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اور ایسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر غزہ میں صہیونی حکومت کے گھناؤنے جرائم کی مذمت کی گئی تھی۔ انہوں نے اسرائیل مخالف اور فلسطین کی حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے مغربی حکومتوں بالخصوص برطانوی حکومت کی تل ابیب کے لیے مکمل حمایت کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ اسی کے ساتھ ہی مظاہرین کی ایک بڑی تعداد لندن کے کئی میٹرو اسٹیشنوں کے اندر جمع ہو گئی اور انہوں نے فلسطین کی آزادی کے نعرے لگائے۔ لندن میں گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران صہیونی حکومت کی مذمت میں یہ مسلسل تیسرا بڑا مظاہرہ تھا جو رشی سونک کی حکومت کی طرف سے عائد پابندیوں کے باوجود منعقد ہوا۔ غزہ میں رہائشی علاقوں، طبی مراکز اور اسکولوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے رد عمل میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ یہ وحشیانہ حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ وہاں کے لوگوں تک انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کا کام انجام پا سکے۔ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ترک صدر رجب طیب اردوغان کے بیان کے بعد تل ابیب نے ترکیہ سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ترک صدر رجب طیب اردوغان کے بیان کے بعد صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ نے انقرہ سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے انقرہ سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلانے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اقدام اسرائیل اور ترکیہ کے موجودہ تعلقات کا جائزہ لے جانے کے پیش نظر عمل میں لایا گیا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے ایک بیان میں کہا کہ حماس دہشت گرد گروہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ غاصب صہیونی حکومت ہے جو عراق اور شام میں دہشت گردوں کی حمایت کرتی ہے۔
ہندوستان کی جنوبی ریاست کرالا میں عیسائیوں کے ایک دعائیہ جلسے میں یک بعد دیگرے 3 بم دھماکوں میں ایک شخص ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ کریالہ میں کی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ارناکولم میں ایک کنونشن سینٹر میں سیریل بم بلاسٹ ہوا ہے جس میں ایک شخص ہلاک اور 40 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب عیسائی برادری کے لوگ کنونشن سینٹر میں دعائیہ جلسے میں شریک تھے۔ دھماکوں کی اطلاع ملتے ہی تحقیقاتی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ دھماکوں کے لیے IED کا استعمال ہوا اور دھماکے خیز مواد کو ٹفن باکس میں رکھا گیا تھا۔ دھماکے صبح 9:30 بجے ہوئے۔ عیسائیوں کا یہ دعائیہ جلسہ 3 روزہ تھا جس میں ہزاروں افراد موجود تھے۔ دھماکے کے بعد افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ سبھی زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جن میں متعدد افراد کی حالت نازک بتائی ہوئی ہے۔ دھماکوں کے نتیجے میں کنونشن سینٹر میں بری طرح آگ لگ گئی اور کرسیاں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں مختلف علاقوں میں متحارب قبائل کے مابین جھڑپوں کا سلسلہ چھٹے روز بھی جاری رہا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہونے والی جھڑپوں میں مزید 2 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ اس طرح اب تک ہونے والی جھڑپوں میں 20 افراد جاں بحق جبکہ 41 زخمی ہوئے ہیں۔ جھڑپوں کے باعث ضلع بھر میں آمد و رفت کے راستے اور انٹرنیٹ سروس، تعلیمی ادارے اور دکانیں بند ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تاہم کہا جا رہا ہے کہ گرینڈ امن جرگے کے فریقین نے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور فریقین فائر بندی پر رضامندی ظاہر کر رہے ہیں۔ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے مطابق ضلع کرم کے مختلف علاقوں میں متحارب قبائل کے مابین 6 روز سے جھڑپیں جاری ہیں جن میں راکٹوں اور مشین گنوں سمیت بھاری خودکار ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ برسلز میں یورپی ملکوں کے سربراہوں کی تشکیل پانے والے اجلاس میں یوکرائن کے یورپی کمیشن کے نئے مالی پیکج کے بارے میں کوئی اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ جنگ یوکرائن کے دوران دوسرے موسم سرما کی آمد کے پیش نظر یورپی ملکوں کے سربراہوں نے یوکرائن کو مزید مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ان یورپی سربراہوں نے اضافی جنریٹر اور گرم موبائل وسائل اور جنگ سے ہونے والے نقصانات کی تعمیر نو میں روس کی شراکت کے لیے اسے مجبور کرنے کی کوششیں بروئے کار لانے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ برسلز میں یورپی ملکوں کے سربراہوں کی تشکیل پانے والے اجلاس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین جب تک ضروری ہوگا اپنی مالی و اقتصادی بشردوستانہ اور اصلاح جاتی امداد یوکرائن اور یوکرائنی عوام کو فراہم کرتی رہے گی۔ بنگلہ دیش میں اپوزیشن جماعتوں کے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد نے سڑکوں پر نکل کر وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس درمیان پولیس سے ان کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ بنگلہ دیش میں حزب اختلاف کی 2 بڑی جماعتوں BNP اور جماعت اسلامی کے حامیوں اور کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے استعفے نیز آزادانہ منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔